السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی ڈاکٹر شعیب طیب اپنے پروگرام گہری سوچ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ آئی ہوپ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ماشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ قابلیت اور قبولیت میں کیا فرق ہے۔ قابلیت معنی ذہانت کیا ہوتی ہے اور قبولیت کیا چیز ہے۔ ذہانت تین طرح کی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ ایک ذہانت خداداد ہوتی ہے، انسان جس چیز کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے بس فوراً سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی حل اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ذہانت ایک وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خداداد صلاحیت رکھی ہوتی ہے، لیکن استاد اسے اجاگر کرتا ہے، استاد اس پہ محنت کرتا ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک ذہانت یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ چیزیں نئی دیکھتا ہے، جب نئی چیزیں دیکھتا ہے، نئے ماحول کے اندر آتا ہے تو وہاں سے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ وہ زمانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے تو وہ بھی ذہین بن جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قبولیت۔ قبولیت کا آج کل ہمارے مدارس عربیہ میں یہ کہا جاتا ہے، گزشتہ 10 سال سے میں یہ بات سنتا آ رہا ہوں، تقریباً 10 سال 11 سال مجھے فیلڈ میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بس جسے چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ کہ کسی انسان کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتی تھی، وہ بھی مدرس بن گیا، کسی کو دستخط کرنا بھی نہیں آتے، وہ بھی مدرس بن گیا، اور فلاں بندہ خطیب بن گیا۔ تو میں دیکھتا ہوں میرے سامنے اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں، تو میں اس 10 سالوں کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری قبولیت نہیں ہوتی۔ یہ کان کھول کے سن لو، یہ کان کھول کے سن لو، دل کے بھی اور دماغ کے بھی، یہ قبولیت نہیں ہے، بلکہ پاکستانی اداروں کے اندر تعلیمی ادارے، وہ سکولز ہوں، وہ کالجز ہوں، وہ یونیورسٹیز ہوں، وہ مدارس عربیہ ہوں، اس کے اندر قبولیت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں چاپلوسی چلتی ہے۔ اگر آپ چاپلوس ہوں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو جاب بھی ملے گی، آپ بڑے بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ یا پھر آپ کے والد کا سکول تھا، آپ کے والد کی مسجد تھی، آپ کے بڑوں کا مدرسہ تھا، وہ آپ کو مل گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ قبولیت ہے۔ نہیں 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 نہیں، بلکہ 10% قابلیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن 90% قابلیت کوئی نہیں ہے۔ آج کل قبولیت ہے جو چاپلوسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے میرے بھائی بچنا ہے آپ نے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قابل بن جاؤں تو اس کے لیے آج 3 ذی القعدہ 1445 ہجری شوال شروع ہو چکا ہے۔ یہ شوال سے مدارس عربیہ کا سال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طالبات 4 سالہ کورس بھی کر رہی ہیں درس نظامی میں، طالبات 6 سالہ کورس بھی کر رہی ہیں، طالبات جو ہیں وہ 2 سالہ کورس بھی کر رہی ہیں، اور جو ہیں طلباء کرام میل سٹوڈنٹس وہ 4 سالہ پروگرام بھی آج کل ایک شروع ہے کلیت الشرعیہ کے نام سے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور 8 سالہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ تو بھائی ان 8 سالوں کے اندر اپنا موبائل بند کر لو، صرف چھٹی کے دن موبائل دیکھا کرو، اور ان لوگوں کو سنو، ان لوگوں کی باتیں سنو جو آپ کے وفادار ہیں، جو ملک کے وفادار ہیں، جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو آپ کے مستقبل کے وفادار ہیں، صرف ان کو سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں مجھے سکول میں بھی جاب ملے، مجھے کالجز میں بھی جاب ملے، مجھے باہر کے ملکوں میں بھی جاب ملے، مجھے یونیورسٹی کے اندر بھی جاب ملے، میں دنیا کے ہر ادارے میں کام کرنا چاہوں، تو پھر آپ کو ہر پیپر کے اندر 90 سے 95% نمبر لینے ہوں گے۔ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، آپ کو 90 سے 95 ہر پیپر میں نمبر لینے ہوں گے۔ آپ عربی کے اندر پیپر حل کریں نا، ٹھیک ہے، آپ اچھی اردو کریں، آپ اپنی رائٹنگ کو اچھا کریں، آپ اپنا وقت 24 گھنٹے کیوں ضائع کرتے ہو؟ طالبات تقریباً روزانہ 6 گھنٹے مدرسہ میں پڑھنے جاتی ہیں، باقی ان کے 18 گھنٹے کہاں گزرتے ہیں؟ طالبات کو بھی چاہیے اپنی یہ 4 سالہ یا 6 سالہ جو زمانہ ہے اس کو پڑھائی کے اندر لگیں۔ تو یاد رہے، جاب بھی اس قابل انسان کو ملتی ہے جس کے اندر کم از کم اس نے 85%، 90%، 95% نمبر لیے ہوں گے، پھر اس کو مدارس میں بھی جاب ملے گی، اس کو یونیورسٹی میں بھی جاب ملے گی، باہر کے ملکوں میں بھی جاب ملے گی۔ یہ قبولیت کوئی چکر نہیں ہے، یہ صرف ایک چاپلوسی ہوتی ہے جس کو ہم انگلش میں ٹاؤٹ پنا کہتے ہیں، ٹاؤٹ پنا۔ اس سے اپنے ذہن کو نکال دو۔ میں نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو صرف اسے کچھ نہ آتا جاتا ہو اور وہ بندہ ایک قابل مدرس بن جائے، ادروائز کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس چیز کا میرے بھائی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور قبولیت کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ نے ایک رزق کا نظام چلایا، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، پھر دھکے کھاتے پھرو گے۔ اگر 40 نمبر والا پاس ہو گیا، 50، جی ٹھیک ہے، شکر ہے پاس تو ہو گیا ہوں۔ بھائی نہیں، اس طرح کے ہمیں اسٹوڈنٹس نہیں چاہیے مدارس کے اندر، اس طرح کی طالبات ہمیں مدارس میں نہیں چاہیے جو ہمارا بھی مستقبل خراب کر رہی ہیں، اپنے والدین کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں، اور قوم کے پیسوں کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں، جو قوم پیسے اس لیے دے رہی ہے آپ کو، نہیں میرے بھائی۔ اور نمبر 2، تخصص والے حضرات سے کہتا ہوں، 1 سال میں تو بکس کا پتہ بھی نہیں چلتا، بکس کے نام بھی نہیں آتے تخصص کی۔ یہ مفتی جی بن گیا ہے، کم از کم ان کو 2 سال لگواؤ۔ میں مدارس عربیہ کے محتممین سے کہوں گا، مفتیان کرام سے کہوں گا کہ ان کو کم از کم 2 سال لگواؤ، تاکہ ان سے تھیسس بھی لکھواؤ، ان سے مقابلہ بھی لکھواؤ، ان کو انگلش بھی سمجھ آئے کہ انگلش میں یہ فتویٰ آ گیا، کسی نے پوچھا سوال وہ بھی سمجھ آئے، ان کو کسی اور زبان میں آ گیا وہ بھی سمجھ آئے، ان کے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اپنے اس پروگرام گہری سوچ کے ساتھ بہت جلد آپ سے۔